حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ نیک عمل کا چپکے سے کرنا اعلان سے افضل ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اتباع کا ارادہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فقیر کو چپکے سے کچھ دے دینا اور نادار کی کوشش افضل ہے، اور اصل یہی ہے کہ نفلی صدقہ کا مخفی طور سے ادا کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی مصلحت اعلان میں ہو تو اعلان بھی افضل ہو جاتا ہے، لیکن اس بات میں اپنے نفس اور شیطان سے بے فکر نہ رہے کہ وہ صدقہ کو برباد کرنے کے لیے دل کو یہ سمجھائے کہ اعلان میں مصلحت ہے، بلکہ بہت غور سے اس کو جانچ لے کہ اعلان میں واقعی دینی مصلحت ہے یا نہیں، اور صدقہ کرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ نہ کرتا پھرے کہ یہ بھی اعلانیہ صدقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اس دن اپنے سائے میں رکھیں گے جس دن اللہ کے سوا کوئی سوا کہیں سائے نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اللہ جل شانہ کی عبادت میں سرما پاتا ہے، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، چوتھے وہ شخص جن میں صرف اللہ کی وجہ سے محبت ہو، کوئی دنیوی غرض کی دوسرے سے وابستہ نہ ہو، اسی پر ان کا آپس میں اجتماع ہو اور اسی پر علیحدگی ہو، پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو متوجہ کرے اور وہ عورت یہی کہے۔ چھٹے وہ شخص جو اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتویں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ جل شانہ کو یاد کر کے رو پڑے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے سے سایہ حاصل کرے گا، اور یہ مضمون تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کی بہت زیادہ کثرت کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ دیکھتی آپ کو عمر بھر کا اندوختہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صدقہ کیا گیا، اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔